بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ ہم آج انشاءاللہ سورہ المائدہ کی 116 آیت سے لے کے 120 آیت تک کا مطالعہ کریں گے، اور یہاں پہ سورہ المائدہ کا اختتام ہوگا۔ اور اس سیکشن میں جو پچھلی نشست میں ہم نے سیکھا تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے جو ارشادات ہیں وہ ہمیں پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ تھا اس میں کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزانہ ولادت عطا فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے اور ان کی مدد فرمائی روح القدس سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات اور انجیل کا اور حکمت عطا فرمائی اور علم عطا فرمایا، اور ان کے جو حواری تھے ان کو حکم دیا کہ وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کی پر ایمان لیں۔ وہ ایمان لائے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ ریکویسٹ کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے ایک خوان اترے تاکہ ہم اس سے کھائیں اور اس سے ہمارے دل کو تقویت پہنچے۔ تو اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ خوان اترا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس خوان اترنے کے بعد بھی اگر کسی نے کفر کیا تو اس کو میں بہت سخت سزا دوں گا۔ سورہ المائدہ 116 آیت۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی اللہ تعالیٰ کے معبود قرار دے دو؟ عیسیٰ عرض کریں گے کہ میں نے تو آپ کو ہی خدا مانا تھا، اور مجھ کو یہ زیبہ نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے کہا ہوگا تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا، اور آپ میرے دل کے اندر کی بات کو جانتے ہیں اور میرے نفس میں جو کچھ ہے، اور میں اس کو نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے۔ آپ تمام غیب کو جاننے والے ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ اس آیت میں یہ نوٹ کیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا بڑا اور بزرگ و برتر رسول بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی تمام قسم کا علم غیب ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن یہ فرمائیں گے کہ کیا آپ نے لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ اور آپ کی والدہ جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرح معبود ہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے لیے اس لائق نہیں تھا کہ میں ایسی کوئی بات کرتا۔ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوتی تو اس صورت میں آپ کو علم ہوتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے فرمایا کہ انک انت العلام الغیوب، بے شک آپ ہی غیب کے جاننے والے ہیں۔ اب خواتین حضرات، یہ اس لیے اہم آیت ہے کہ آج کے دور میں کچھ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں ان کو علم غیب ہوتا ہے، اور وہ دور سے بھی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب رسولوں کے پاس مکمل علم غیب نہیں ہے تو پھر ولی اللہ کے پاس کیسے علم غیب ہو سکتا ہے مکمل؟ تو اللہ تعالیٰ ہی علام الغیوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد فرمانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہوتا ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں۔ سورہ المائدہ 117 آیت۔ میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو آپ نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی عبادت اختیار کرو جو کہ میرے بھی رب ہیں اور تمہارے بھی رب ہیں، اور ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں رہا۔ پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان پر مطلع رہے،
اور آپ ہر چیز پر خبر رکھتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جو مکالمہ ہو رہا ہے، اس میں بہت واضح ہے دین کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی اور لوگوں کے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہیں شہید ہیں جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ، اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ جب آپ نے مجھے لوٹایا اپنی طرف تو آپ ان کو دیکھ رہے تھے اور آپ ہی ہر چیز کی شہادت دینے والے ہیں۔ سورہ المائدہ 118 آیت۔ اور اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر ان کو آپ معاف فرما دیں تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ تو خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاوی ہیں۔ اگر وہ کسی کو عذاب دینا چاہیں تو یہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی بندے ہیں، اور اگر ان کو وہ معاف کرنا چاہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت مائٹی ہیں، طاقتور ہیں اور حکیم ہیں، جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت نام ہیں اللہ تعالیٰ کے جو عیسیٰ علیہ السلام نے یوز کیے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ہم پہلے نوٹ کر چکے ہیں قرآن میں کہ یہی الفاظ جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو جب آپ نے دعا کرنی ہو اور اس وقت یہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت خوبصورت نام استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی ریکویسٹ کریں تو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کا استعمال کریں۔ سورہ المائدہ 119۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ وہ دن ہے کہ جب جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا، اور ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہری ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش، اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش رہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن، یوم قیامت کے دن، جو سچے لوگ ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، ان کو بشارت دیں گے کہ ان کو جنت عطا کی جائے گی جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہوں گے۔ یہ اصل میں کامیابی ہے خواتین حضرات، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے خوش ہو جائیں۔ یہ یقیناً بہت بڑی کامیابی ہے، اور اسی کے لیے ہمیں اسٹرائیو کرنا چاہیے، اور اسی کے لیے ہمیں اپنی زندگی وقف کر دینی چاہیے۔ سورہ المائدہ 120 آیت۔ اور اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمان کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو اس کے درمیان میں موجود ہیں، اور ہر شے پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں۔ تو یہ جو کائنات ہے خواتین و حضرات، اور اس کی ملکیت رب العالمین کے پاس ہے، اور زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اسی وجہ سے اس کائنات پر اللہ تعالیٰ کا حکم چل رہا ہے، اور ہمیں اللہ رب العالمین کو اپنا ایک خدا ماننا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، اور شرک سے بچنا چاہیے، کیونکہ کوئی اور ہستی ہمیں کچھ عطا نہیں کر سکتی سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اور ہمیں یہ پرنسپل سورہ فاتحہ کا یاد رکھنا چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دی alone we worship, دی alone we ask for help۔ اور اللہ رب العالمین بہت بزرگ و برتر ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں بھی نوازیں گے اور آخرت میں بھی بہت کچھ عطا فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔